آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی اور تشریف آوری کی تیاری کے لیے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر حرکت اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور کسی کو چاہتے ہیں، محبوب کی ہر ادا دل کو بھاتی ہے، کا لباس، کا طور طریقہ، اٹھنے کا ڈھنگ، بیٹھنے کا ڈھنگ، اور کسی سے نفرت ہوتی ہے وہ مسکرائے اور ہنسے بھی تو معلوم ہوتا ہے وہ چڑا رہا ہے۔ یہ بات تقلید کے موضوع پر اور حنفیت کے موضوع پر آپ کے سامنے آئی کہ اللہ اگر چاہتے تو ایک ہی طریقے پر مذہب اسلام کو بناتے، نہ جھگڑے ہوتے، نہ پارٹیاں ہوتی، نہ اختلافات ہوتے، نہ لڑائیاں ہوتی، ساری کائنات میں ایک ہی نماز ہوتی۔ رفع یدین ہو رہا ہے تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہیں ہو رہا ہے، آمین بالجہر ہو رہا ہے تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے تو ساری دنیا میں۔ اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے۔ شریعت کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ نماز ہم نے اور آپ نے، علماء نے تو نہیں بنائی، اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمی طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھیں آپ۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس ڈھنگ سے نماز پڑھو جس ڈھنگ سے مجھے نماز پڑھتا ہوا تم نے دیکھا ہے۔ تو رفع یدین تھا، سورہ فاتحہ تھی، آمین بالجہر تھا، یہ سب کئی مراحل سے گزر کر فائنل آخر میں نماز ایک مرحلے پر آ کر رک گئی اور وہاں پر آ کر وہ تعلیمات کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اللہ اگر چاہتے تو ایک ہی نماز شروع سے آخر تک رہتی۔ یہ ایک طریقہ آنا اور پھر کینسل ہونا، میں نے بتلایا کہ ان اختلافات کے کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میری امت کے اندر جن مسائل میں اختلاف ہے جو حدیثوں سے ثابت ہیں، خود آدمی پیدا کر لے۔ لڑائی جھگڑا، یہ جو میلاد کا جھگڑا ہے یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ قیام کا جھگڑا، یہ جلسوں کا جھگڑا، یہ جلوس کا جھگڑا، یہ لڈو اور بوندی پر فاتحہ اور چہلم کا، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ ورنہ جو اختلافات حضرات صحابہ کرام سے اور روایتوں سے، اللہ کے کلام سے منقول ہیں، ان اختلافات میں رحمت ہے۔ کیسے؟ اگر ایک ہی طریقے پر نماز پڑھنی جائز ہوتی تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے پر اگر کوئی نماز پڑھتا اس کی نماز باطل ہو جاتی، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ آمین آہستہ ہی کہنا ہوتا، اگر کوئی زور سے آمین کہہ دیا اسے نماز لوٹانے کی ضرورت، ایک ہی اگر بات ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا؟ آدمی تجارت سے، کاروبار سے، مصروفیات سے آتا، سورہ فاتحہ اس نے پڑھی، پڑھنے کے بعد آمین زور سے کہہ دیا۔ آمین زور سے کہنا کب کہتے ہیں کہ پاس والے کو سنائی دے۔ اب جب صاحب اسے سنائی دے دیا تو پھر اسے نماز دہرانا پڑے گا۔ پہلے تو 4 رکعت پڑھنا مشکل، مسجد کو آنا مشکل، اب اگر ذرا زور سے آمین نکل گیا، ذرا رکوع میں فرق ہو گیا، ذرا سجدے، پھر دوہرا، بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں وسعت ہے۔ آمین زور سے کہنے کا بھی ثبوت ہے، آمین آہستہ کہنے کا بھی ثبوت ہے، تو اب آپ کی نماز آرام سے ہو رہی ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، 70 مرتبہ پڑھے۔ اگر یہ تحدید کر دی جاتی کہ صرف جو ہے 13 مرتبہ پڑھنا ہے تو آدمی گنتا، اگر ایک کم ہو گیا نماز چلی گئی، ایک زیادہ ہو گیا نماز چلی گئی۔ تو یہ رحمت ہے اختلاف کے اندر،
اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اندر وسعت پیدا کی ہے، رحمت پیدا کی ہے کہ جس کی وجہ سے ورنہ اس گئے گزرے دور کے اندر حدیث کے معیار پر بہت کم افراد اور اشخاص کی نماز اترتی ہے۔ ایک رکعت والی نماز میں 150 مسائل کے اندر اختلاف ہے۔ اس اختلافات کی وسعت کی وجہ سے کسی نہ کسی جگہ گنجائش پیدا ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نماز کو مکمل فرما لیتے ہیں۔ اگر ایک ہی طریقہ ہوتا کہ بس اسی طریقے پر چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے، تو پھر ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ فجر کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے اور ظہر آ جاتی، ہماری نماز حدیث کے معیار پر نہیں اترتی۔ لیکن اختلاف ہے، گنجائش ہے کہ زور سے پڑھو، آہستہ پڑھو، اور ہاتھ یہاں آ جائے، یہاں آ جائے، یہاں آ جائے۔ آدمی وضو کر کے آیا، کسی خیال میں ہاتھ یہاں باندھ لیا یا کسی کو دیکھا دیکھی باندھ لیا۔ اگر فکس رہتا کہ سینے ہی پر باندھنا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں باندھنا، ذرا سا نیچے باندھا، 1 انچ کا فرق ہوا، تو شریعت یہ کہے گی کہ حدیث کے خلاف تمہاری نماز ہے، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ کا اختیار ہے، یہاں باندھو، یہاں باندھو، یہاں باندھو، یہاں باندھو۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مونڈوں تک حدیث میں آتا ہے، مونڈوں اور کانوں کے درمیان جو مقام ہے یہاں بھی آتا ہے، کانوں کی لل کی تک یہاں بھی آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ حدیث میں جو وسعت ہے، اختلاف ہے، اس کے نتیجے میں ہماری نماز پوری ہو رہی ہے۔ ہم نے کیوں پڑھ لیا تو معلوم ہوا کہ حدیث کے اندر جو ڈائریکشن بتلایا گیا، اس ڈائریکشن میں کسی ایک مقام پر بھی اگر ہمارا ہاتھ پہنچ گیا، ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص اس امت کے ساتھ معاملہ رہا ہے، رحمت کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ایک بندہ دکان چھوڑ کر، کارخانہ چھوڑ کر، مکان چھوڑ کر نماز کو آئے۔ ایک ایک عید آدمی جب اپنی زمین میں مکان جو ہے باندھتا ہے، تعمیر کرتا ہے، تو ذرا سا بھی زمین بازو والے کو چھوڑ کر نہیں دیتا، ایک ذرا سا انگل کا فرق کرتا ہے۔ یہ معاملہ ہماری نمازوں میں آ جائے، ٹھیک اسی طریقے سے تیرا سجدہ ہونا اور 2 سینٹی میٹر پر تیرا ہاتھ ہونا اور 10 سینٹی میٹر تیری کوہنیاں اوپر کو اٹھی ہوئی رہنا اور 4 سیکنڈ تک تیرا سجدہ ہونا، سجدوں کے درمیان آدھا منٹ تک بیٹھنا، تو ایک ایسی جو ہے آٹومیٹک کمپیوٹر اور پارٹ گھڑی بنانی پڑتی کہ ہم نماز میں رکھیں، الارم بجے تو رکوع کو اٹھے، الارم بجے رکوع میں جائے، بڑی مشکل پیدا ہو جاتی۔ اللہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، محبت ہے، خصوصی تعلق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں اس امت کے لیے سہولیات کا دروازہ کھول دیا ہے کہ آپ یہ بھی پڑے ہو جائے، وہ بھی پڑے ہو جائے، یہ بھی پڑے ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مکمل فکسڈ طریقے پر جو ہے دین کو امت کے سامنے نہیں پیش کیا تاکہ امت پریشانی میں نہ آ جائے۔ گنجائش، فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، وہاں سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، سورج کے نکلنے تک ہے۔ اس وقت میں جب چاہے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ یہ رحمت نہیں ہے؟ اگر فکس کر دیتے کہ 6:12 ہی کو پڑھنا ہے تو پھر صاحب ہماری نیندیں حرام ہو جائیں گی اور کتنوں کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے اندر اختلافات کو پیدا کر رحمت کا معاملہ فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، یہ اختلافات اعتقادات میں نہیں ہیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، درود ہے، تلاوت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صفا مروا کے درمیان صحیح ہے، اور دوسرے معاملات ہیں۔ اختلافات صرف فروعی مسائل میں ہیں، اختلافات اعتقادات میں نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، کوئی کہہ رہا ہے 2 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 4 ہے، کوئی کہہ رہا ہے شریک ہے، کوئی کہہ رہا ہے شریک نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے بچہ ولی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے لڑکی وہ دیتا ہے، یہاں بھی اختلاف ہے۔ یاد رکھیے یہ بات، اعتقادات کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں، اعتقادات میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اعتقاد میں، اگر کوئی عقیدے میں ایک ذرہ برابر بھی شک کرے گا، شبہ کرے گا، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کوئی نبی کی نبوت کے بارے میں شک کرنے لگے کہ صاحب غلام محمد قادیانی کو بھی کچھ لوگ نبی مانتے ہیں، صاحب فلاں صاحب کو مسلمہ کذاب کو بھی کوئی نبی مانتے ہیں، ہو سکتا ہے اختلاف یہاں بھی گیا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا۔ عقیدے میں عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے،
وہ قادر مطلق ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، اس میں اگر کوئی شک کرے گا اللہ کی صفت کو اٹھا کر مخلوق میں رکھے، عقیدے سے تعلق رکھنے والی جتنی باتیں ہیں ان باتوں میں شک شبہ کرے گا اگر کوئی ایمان جائے گا۔ بھائی ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے، اگر کوئی شک کرے کہ جنت ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، جہنم ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد سوال جواب ہو بھی سکتا ہے، کس نے دیکھا کس نے سنا، یہ ملا لوگ ہی تو کہتے ہیں، یہ علماء ہی تو کہتے ہیں، یہ دائی اور مبرر، اگر کوئی شک کیا وہ لاکھ جو ہے صدقہ کرے، خیرات کرے، مسجدیں بنائے، حج کرے، عمرہ کرے، ذکر کرے، لیکن تمام عبادتیں بیکار ہیں کیونکہ اس کا جو فاؤنڈیشن ہے عقیدہ اس پہ شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ تو اختلافات صرف فروعی مسائل میں ہیں۔ ہاتھ کہاں تک اٹھانا، آمین زور سے بولنا یا آہستہ بولنا، اور جو ہے سجدے کے اندر کتنی مرتبہ تسبیح پڑھنا، رکوع میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد پڑھنا یا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنا، یہ اختلافات فروعی مسائل میں ہیں، ان کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ عقائد جہاں تک ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی، سوال جواب، جنت جہنم، میدان محشر، اللہ کا وجود، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت، قرآن حدیث، ان میں اگر کوئی شک کرے گا کہ مولانا نے کہا کہ اختلاف اس امت کا رحمت ہے، ہم اختلاف کرتے ہیں کہ ولی بھی دینے والا ہو سکتا ہے اور فلاں بھی ایک ہو سکتا ہے، نہیں، یاد رکھیے اختلافات عقائد میں نہیں ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ کچھ کمزور ایمان والے لوگ عقیدے میں جن کے جھول پیدا ہو گیا تھا تو یہ یوں کہتے تھے ہماری حفاظت کرو، ہمیں دیکھو، ہماری طرف نظر کرم کرو۔ تو عربی میں اس کے لیے دو الفاظ ہیں، ایک ہے انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کرو، ہماری حالت پر رحم کرو، ہمیں دیکھو، انظرنا اس کے معنی، اور عربی کا ایک دوسرا لفظ ہے رائنا، ہمارا خیال کرو، ہماری حفاظت کرو۔ تو جن کے عقیدے میں جھول تھا، جن کا عقیدہ کمزور تھا اور جن کے ایمان و اسلام کی بنیاد، مذہب کی بنیاد شکوک و شبہات کی بنیاد پر فاؤنڈیشن پر رکھی گئی تھی، وہ لوگ یوں کہتے تھے جب کسی کو کہنا ہوتا کہ ہمیں دیکھو، ہماری حفاظت کرو، رائنا، ہماری طرف جو ہے نظر کرم کرو۔ اللہ نے منع فرمایا کہ تم یہ نہ کہو لا تقولوا رائنا، کیونکہ حفاظت کرنے کی صفت اللہ کی ہے، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ تم ہمیں دیکھو۔ تو عقیدے کے معاملے میں ایسا لفظ جو جس کے اندر شک پیدا ہوتا ہو، شبہ پیدا ہوتا ہو، ایسے لفظ کے بھی استعمال کرنے کی اجازت قرآن نہیں دیتا ہے۔ اختلافات صرف فروعی مسائل کے اندر ہے۔ ایک تو اختلافات اس وجہ سے تاکہ امت میں رحمت پیدا ہو جائے، کشادگی پیدا ہو جائے، ان کے اعمال اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائے، سمجھ گئے آپ؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مذہب مکمل کیا گیا، کلام پاک کو جو مکمل کیا گیا، اسلام کے طور طریقوں کا نظام جو مکمل کیا گیا، وہ بیک وقت نہیں کہ اب گئے غار ہرا میں کلام پاک کے 300 پارے دے دیے، گئے ادھر غار طور میں پورے روایتوں کو دے دیا، دھیرے 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 پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا، آتا آدمی پوچھتا یہ کتنے رکعت ہوئے، وہ کہتا 2 رکعت، فٹافٹ پڑھ لیتا، پھر تیسری رکعت میں شامل ہو جاتا۔ شراب پی کر کوئی آ جایا کرتا تھا تو پہلے کہا گیا کہ دیکھو بھائی نماز کو آؤ تو شراب پی کر نہ آؤ، شراب پی سکتے تھے لیکن نماز کو آتے وقت ممانعت تھی، بعد میں کہہ دیا گیا کہ شراب کرے ہی سے ہی حرام ہے۔ تو تدریجاً دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اسلام کو مکمل کیا گیا۔ کوئی صاحب دل کے اندر یہ وسوسہ نہ پیدا کرے اور یہ خیال دل میں نہ لائے کہ مولانا جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا، 23 سال کے اندر مکمل کیا، اور اسلام کے قانون کو نافذ کیا، 23 سال کے اندر مکمل کیا، تو ہم بھی دھیرے دھیرے مسلمان ہوں گے۔ ہم پہلے شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، داڑھی بنائیں گے، پہلے فجر پڑھیں گے، عادت ہو جائے گی، پھر ظہر پڑھیں گے، عادت ہو جائے گی، پھر اثر پڑے گا۔ اللہ نے خود 23 سال میں نازل کیا، تو 16 سال میں جب بالغ ہوں گے تو پھر 23 سال میں جا کر پکے مسلمان بنیں گے، کیونکہ اللہ نے خود نبی پر سارا قرآن ایک وقت میں نازل نہیں کیا ہے، ساری روایتیں ایک وقت میں نازل نہیں کی۔ اللہ نے جب خود
عرب قوم کی رعایت کی ہے، مخلوق کی خود خالق رعایت کر رہا ہے۔ آج کا ملا اٹھے بیٹھے کے داڑھی مڑانا حرام، نماز چھوڑنا حرام، بے پردہ بھیجنا حرام، ہم دھیرے دھیرے کریں گے۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، یہ فساد کا زمانہ ہے، یہ ناسمجھی کا زمانہ ہے، دھیرے دھیرے کریں گے۔ دیکھیے اس وقت مذہب اسلام بالکل اپنی ابتدا میں تھا۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات کو مکمل فراموش کر دیا گیا تھا، توحید اور رسالت کے اثرات کو زمین سے مٹا دیا گیا تھا۔ اب ہمارے سامنے جو قرآن ہے، یہ قرآن 30 پاروں کی شکل میں ہے۔ ہمارے سامنے جو شریعت محمدیہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی تاریخ لیے ہوئے ہے، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 1400 سال کی تاریخ لیے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمیں قبول کرنا ہے، مکمل قرآن پر ایمان لانا ہے، اگر کوئی یوں کہے گا کہ ہم دھیرے دھیرے ایمان لائیں گے، اس کا ایمان ناقابل قبول ہے۔ اس وقت یہ مصلحت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم کی عاجزی کو، مسکنت کو سمجھا تو 23 سال کے اندر کلام پاک کو اور شریعت کے نازل کرنے کو مکمل کروایا۔ آج ایسی کوئی بات نہیں۔ آج اگر کوئی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو کلام پاک کے 30 پاروں پر بیک وقت اس کا ایمان آ جاتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے نہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ پر، پھر سورہ بقرہ پر، پھر سورہ آل عمران پر میں دھیرے دھیرے لاؤں گا، پہلے وضو سیکھوں گا، بعد غسل سیکھوں گا، بعد نماز سیکھوں گا، پہلے فجر پر، نہیں اسے نہیں، ایک مرتبہ کہنے سے سارے دین پر اس کا ایمان مکمل ہو جائے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جب کلام پاک نازل ہو رہا تھا تو کچھ صورتیں نازل ہوئی، کچھ صورتیں نازل ہوئی، 15 پارے کے بعد جو صحابی ایمان لے آئے، جو صاحب ایمان لے آئے، اب وہ یوں کہیں کہ صاحب پہلے تو سورہ علق نازل ہوا، اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی، میں پہلے سورہ علق پر ایمان لاتا ہوں، پھر سورہ مزمل پر ایمان لاتا ہوں، پھر سورہ مدثر پر ایمان لاتا ہوں، ایسے دھیرے دھیرے۔ آقا نے یہ نہیں کہا جس وقت جو صاحب ایمان لائے، جتنے پارے نازل ہو چکے تھے اور جتنے احکامات نازل ہو چکے تھے، بیک وقت ان تمام پر ایمان لانا اس ایمان لانے والے پر واجب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج لوگوں کا یہ کہنا کہ اب جو ہے فتنوں کا زمانہ ہے، دھیرے دھیرے کہا جائے اور آہستہ آہستہ بتایا جائے، کب تک؟ جب تمہاری ماں اور بہنوں کو اور لڑکیوں کو ضلع کے اڈے پر تم نے پہنچا دیا، شراب خانے کے دروازے کھل گئے، فحاشی کے اڈے کھل گئے، بدکاری کے اڈے کھل گئے، چوری کرنا، رشوت لینا، ڈاکہ ڈالنا، زمین ہڑپ لینا، مکاری کرنا آج ایک آرٹ بن گیا ہے، پل بن گیا ہے۔ اب بھی کب جو ہے کب تک حق کو دبایا جائے گا؟ اب کون سا وہ زمانہ آئے گا جب ہماری ماؤں کو ننگا کر دیا جائے، ہماری بیویوں عورتوں کی عزت آبرو کو لوٹا جائے؟ اب کب تک انتظار کیا جائے گا؟ اس اسلام پر 1400 سال مکمل ہو گئے، ابھی کب تک؟ قیامت کی صبح تک انتظار کیا جائے گا کہ اور برائیاں آئیں اور برائیاں آئیں؟ اتنی جو برائیاں ہیں وہ کم ہیں۔ دنیا کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں تو ہر آدمی بڑا ہوشیار ہے، لیکن دین کے معاملے میں سہولت چاہتا ہے، نرمی چاہتا ہے، عاجزی چاہتا ہے اور جو ہے مسکنت چاہتا ہے۔ یہی ایک دروازہ رہ گیا۔ تو بہرحال یہ دھیرے دھیرے جو نازل ہوئے احکامات، ان میں اختلاف کے ساتھ نماز پڑھی گئی، رفع یدین کیا بھی گیا، نہ بھی کیا گیا، آمین بالجہر بھی کیا گیا، آمین بالسر بھی کیا گیا، الگ الگ، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی رفع یدین تھا، تشہد کو جب بیٹھتے تب بھی رفع یدین تھا۔ مختلف حالتوں سے اور مراحل سے گزر کر یہ اسلام مکمل ہوا۔ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، ہر ادا اللہ کو پسندیدہ تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے، قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک امت کو پیدا کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا کہ تم ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کر میرے آقا کی طریقے کو، سنت کو قیامت تک کے لیے امت کو تیار کر دو تاکہ وہ میرے آقا کی سنت کو عملی پیمانے پر جو ہے زندہ رکھے۔ اور
امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پیدا کر دیا کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر تم میرے آقا کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کر دیا آمین کو زور سے بول کر میرے آقا کی ادا کو قیامت تک، میرے محبوب کی ادا کو جو ہے ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اختلاف پیدا کیا، پیدا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا کو باقی رکھنے کے لیے ائمہ کے درمیان اختلاف پیدا کر عملی طور پر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اس ادا کو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا اللہ کو منظور تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے مسائل کے اندر تصدی اور اختلافات کو پیدا کیا۔ یہ مصلحت ہے، کہتے وہ امام وہ بولتے ہیں، یہ امام یہ بولتے ہیں، امام شافعی وہ بولتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کو خود پسند ہے کہ اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ان اماموں میں اختلافات ڈال کر ہر ادا قیامت تک کے لیے باقی رکھے۔ حدیثوں میں جہاں اختلافات کی وجہ آتی ہے، ایک وجہ یہ بھی آتی ہے حضرات صحابہ کرام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار تھا، محبت تھی، عشق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے اور جب کوئی کام کرتے، یہ ناممکن ہے کہ صحابی اسے اپنائے نہیں، الا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، نبوت اور رسالت کی صفات میں سے نہ ہو۔ اگر وہ عمل سنت کے لیے ہو، امت کے لیے نمونہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن صحابی نے نبی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو اور عمل نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو، اپنے سردار کو، اپنے نبی رسول کو دیکھے اور یہ نہ کرے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج کی طرح وہ غدار نہیں تھے، آج کی طرح وہ منافق نہیں تھے کہ جمعہ کے عیدین کے قربانی کے مسلمان ایک ایک ادا کو دیکھا تو اسے باقی رکھ لیا۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اس وقت بھائی آدمی مختلف قسم کے کپڑے پہنے رہتا ہے، جمعہ کو میں یہ پہن رکھا ہوں، اثر میں اور لباس رہتا ہے، 2-3 دن کے بعد لباس اور بدل جاتا ہے، امامہ بدل جاتا ہے، ٹوپی بدل جاتی ہے، آدمی کا لباس ایک سا نہیں رہتا۔ گرمی ہوتی ہے کبھی انسان سینے کو کھول لیتا ہے، سردی ہوتی ہے سینے کو بند کر لیتا ہے، کانوں کو مفلر ڈال لیتا ہے، روشن لگا لیتے ہوتی ہیں۔ ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرماتے، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ گرمی تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کو کھلا ہوا رکھا تھا۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، وہ صحابی نے نبی کو جب اس ادا میں دیکھا اور اس لباس میں دیکھا، قیامت تک مرتے دم تک انہوں نے کبھی اپنے سینے کو بند نہیں کیا۔ سردی آ گئی، بخار آ گئی، بیماری آ گئی، کہا گیا کہ کپڑے لگا لو، کہا کہ نہیں، میرے آقا کو میں نے اس حالت میں دیکھا ہے، مر جاؤں گا لیکن سینے کو بند نہیں کروں گا۔ اتنی محبت تھی، اداؤں کو باقی رکھنے والے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قیامت کے دن لوگ انہی کپڑوں میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی انہی کپڑوں میں اٹھیں گے جن کپڑوں میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں مراد یہ تھی کہ اگر حلال لباس میں مرتا ہے اچھے طریقے سے اٹھے گا، حرام لباس میں مرتا ہے برے طریقے سے اٹھے گا۔ جیسے کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت کے دن میں اندھا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی نابینا ہے، اندھا ہے، وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہاں مطلب یہ کہ جو آنکھیں رکھنے کے باوجود قرآن کو نہ سمجھے، نبی کی نبوت کو نہ سمجھے، دینی تعلیمات کو نہ سمجھے، دین میں سمجھ نہ پیدا کرے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اندھے سے مراد یہاں یہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت میں فرمایا کہ جو جس لباس میں مرے گا اسی لباس پہ اٹھایا جائے گا، حضرات صحابہ کرام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اس درجے محبت ہے،
آپ نے جو کہا بس میں اس پر عمل کروں گا، اپنی عقل، اپنا دماغ، اپنا قیاس اس میں نہیں دوڑاؤں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے، سکرات میں تھے، تو گھر والوں سے کہا مجھے بہترین قسم کا جوڑا، قیمتی جوڑا پہناؤ، عطر لگاؤ، سرما لگاؤ، قیمتی خوشبو لگاؤ، کیونکہ میرے آقا سے میں نے سنا ہے کہ اسی لباس میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ حالانکہ کلام پاک کی آیت ہے کہ کما بدانا اول خلق نعید، کہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ہم تمام انسانوں کو میدان محشر میں ننگا اٹھائیں گے، جیسے دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا ہوا ننگا، اسی طریقے سے میدان محشر میں اٹھائیں گے۔ ساری دنیا کے مفسرین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن ابو سعید خدری سے کوئی پوچھے وہ کہے گا جائے کوئی مفسر، جائے کوئی عالم، جائے کوئی مفتی اپنا فتویٰ بیان دے، میں نے آقا سے یہ سنا بس میں یہ کروں گا، تو اس چیز کو خود عمل کر دے اور اسے وہ آگے بڑھاتے، اس کے اندر کچھ بھی رد و بدل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس مسجد کے اس دروازے کو اگر میں مستورات کے لیے، لیڈیز کے لیے رکھ دوں تو شاید بہتر ہوگا۔ یہ کہا، ابھی حکم نہیں دیا اور اس کا نام باب النساء دروازے کا نہیں رکھا گیا اور نہ ہی اس پر عمل کیا گیا، صرف آپ نے دل میں یہ خواہش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مرتے دم تک اس دروازے سے وہ داخل نہیں ہوئے، کیونکہ نبی کا یہ ارادہ تھا کہ اس دروازے کو لیڈیز گیٹ بنایا جائے، باب النساء بنایا جائے، تو آپ نے اس پر اس درجے عمل کیا، تو انہی روایتوں کو وہ آگے نقل کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات، یہ روایت منسوخ ہو چکی ہے، یہ روایت ناقابل عمل ہو چکی ہے، اس روایت پر عمل کرنا اب امت کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کچھ نہیں جانتے۔ میرے آقا سے سنا، میں نے کر لیا، میں اسے دوسروں کو بتاؤں گا اور میں اسے امت کو اس کی تعلیم دوں گا۔ اسی طریقے سے وضو کے اندر جو مسح کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر معمول تھا۔ یہ کچھ حضرات کروڑ پتی، فقیر کروڑ پتی مسجد کو آتے ہیں، ان کی پیانٹ جو ہوگی صاحب سلائی کے لیے 350-400 روپے دے ہوں گے، اور کوٹ جو جہیز کا لیا ہوگا وہ ہوگا کوئی 5-6 ہزار کا، لیکن آئیں گے ٹوکرا اٹھا کر سر پر ڈال لیں گے، اور آئیں گے 1.5 روپے کی دستی بازو والے سے قرض لے کر سر پر ڈال لیں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا نہیں صاحب نماز تو ایسے بھی ہو جاتی ہے، یہ کس نے کہا کہ ٹوپی جو ہے نماز کے لیے ضروری ہے؟ کیا آقا نے ٹوپی پہنی ہے؟ آپ آقا سے ٹوپی پہننے کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں آقا کبھی بغیر امامے کے رہے ہوں، سر کو کھلا رکھے ہوئے ہوں، اس کا ثبوت لا کر دو۔ ہر دربار کا ایک ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ ارے ٹوٹیوں کے بڑے کونسلر کے آفس میں جاتے ہو، 100 مرتبہ کراس کرتے ہو، بغلوں میں بدبودار پسینے پر اسپرے مارتے ہو، جوتوں پر 17 مرتبہ پالش کرتے ہو کہ تمہارا چہرہ تمہارے جوتوں میں نظر آ جائے۔ یہ اللہ کا دربار، احکم الحاکمین کا دربار، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار، یہ وہ دربار یہاں سے آنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دنیا کے کسی کے دربار میں جائے وہ بے عزتی سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں آئے، میں چائے پلائے بغیر بھیج دوں، شربت دیے بغیر بھیج دوں، تحفہ دیے بغیر بھیج دوں، کھانا کھلائے بغیر بھیج دوں۔ یہ احکم الحاکمین شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہے، تو اس دربار میں پھٹے پرانے اور ٹوپی کی ٹوپی ڈال کر آ رہے ہیں، کوئی ادب احترام نہیں۔ آتے ہیں پہلے وقت میں اور جاتے ہیں پیچھے بیٹھنے کے لیے، کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ایک ریل گاڑی ہے، اس میں کہا کہ جو ہے کسی کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اپنی پسند سے لوگ جا کر ڈبے میں بیٹھ جائیں۔ ریل گاڑی میں اے سی بھی ہوتا ہے، فرسٹ کلاس بھی ہوتا ہے، سیکنڈ کلاس بھی ہوتا ہے، جنرل ڈبہ بھی لگا ہوا رہتا ہے۔ کتنا بڑا عقل مند ہوگا وہ آدمی، پہلے پہنچا پلیٹ فارم میں اور جا کر جنرل ڈبے میں بیٹھ گیا۔ ارے کوئی عقل مندی ہے؟ وہاں تو اے سی لگا ہوا ہے، چیئر کار لگا ہوا ہے، اور کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی قید کی پابندی نہیں۔ پہلے مسجد میں آتے ہو، پہلی سب کو چھوڑ کر آپ جنرل وارڈ میں، لیڈیز وارڈ میں جا کر بیٹھتے ہیں، کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہاں تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام کی جانب سے اللہ کی رحمت مواجہت کرتی ہے، اللہ کی رحمت یہاں سے بڑھتی ہے، امام کے پیچھے جانے والے کو رحمت جاتی ہے، سیدھے طرف جاتی ہے، دائیں طرف جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے جاتی ہے۔ یہ رحمت
ایک آدمی اگر کفر کرنے والا، شرک کرنے والا مندر کو جائے، چرچ کو جائے، اسے کم لینا پڑے گا، ناریل لینا پڑے گا، اسے جو ہے پنڈت کو دینے کے لیے نظر آنا، نہ کوئی نظر آنا، نہ کوئی کم، نہ کوئی ناریل اور نہ کوئی تحفہ، پاک صاف کپڑے پہن لیے اللہ کے دربار میں آئے، تحیۃ المسجد پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ مجھے تو نے شراب خانے میں نہیں بھیجا، اے اللہ میں شکرانے میں نماز پڑھتا ہوں، کتنی اچھی بات ہے۔ کوئی ادب نہیں صاحب، اتوار کا غسل کریں گے، کہیں پارٹی میں جانا ہو، فنکشن میں جانا ہو، غسل کریں گے۔ کتنے مسلمان ہیں جو جمعہ میں کپڑے بدلتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جمعہ کا غسل کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں عطر کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے سارے بھائی اگر عطر لگا کر آئے، فرشتے کتنی دعائیں دیں گے، ہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، لیکن ان چیزوں کا کوئی ادب نہیں، احترام نہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالی سر نہیں تھے۔ یہ جو خالی سر آنے والے احباب ہیں، یہ ثابت کرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ٹوپی کے، بغیر امامے کے کبھی رہے ہو؟ جاتے ہیں ادھر ادھر سعودی میں، ادھر ادھر کسی شیخ کو، من موجی کو دیکھ لیا، کہتے ہیں کہ عرب لوگ کے پاس، ارے عرب لوگ تو ٹوپی بھی پہنتے ہیں، ٹوال بھی ڈالتے ہیں، اقار بھی ڈالتے ہیں۔ وہ تو ان کا جو اقار ہے اور ان کا جو ٹوال ہے، ان کی شان اور شوکت کی عظمت کی علامت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں دیکھا، تمہیں کس نے کہا؟ انہیں دیکھ کر تم جو ہے دین کو اپناؤ۔ تو بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامے کا استعمال فرماتے تھے۔ تو وضو میں پہلے وضو کرتے ہوئے امامے کے اوپر مسح کرنا جائز تھا۔ امامہ نکال کر بالوں پر مسح کرنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ جس صحابی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سنا اور دیکھا، مرتے دم تک وہ اس کی تعلیم دیتا رہا، تلقین کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، حالانکہ وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ آقا کو اس نے دیکھ لیا، آقا سے پیار ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب امامہ نکالو اور ٹوپی نکالو، بالوں پر مت، وہ مانے گا نہیں۔ میں نے آقا کو دیکھا ہے، میں نے آقا سے سنا ہے۔ ساری دنیا باپ کہے، بیٹا کہے، بیوی کہے، سسرال والے، ملک والے کہے، نہیں، میں نے آقا کو دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے اختلافات کے اندر جو ہے روایتوں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے کہ صحابی کو بہت زیادہ محبت تھی اور صحابی نے بغیر سوچے سمجھے آقا کے عمل کو، اور ضروری بھی تھا۔ آقا نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ تم تبلیغ کرو، اگر سے ایک ہی آیت ہو، اگر سے ایک ہی روایت ہو، تم اس کی تبلیغ کیا کرو۔ اور کئی مصلحتیں تھی آقا کے فرمودات کی، آقا کے احکامات کی، وہی سمجھنا ضروری تھا۔ مثال کے طور پر جمعہ کے آداب میں سے ہے، خطیب جب خطبہ شروع کر دے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، سنت نماز، نفل نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جو ہے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھو۔ یہ روایت ہے اپنی جگہ، اور دوسری جگہ جہاں جمعہ کی باتیں آتی ہیں کہ جب خطیب کھڑا ہو جائے تو فلا صلاۃ فلا کلام، نہ نماز ہے نہ بات چیت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کچھ گڑبڑ بھی کر رہا ہے تو اسے کہو بھی نہیں، اس کو خاموش رہا، اشارے سے کہہ دو، ایسے کہہ دو، بلکہ بات چیت بھی نہ کرو۔ یہ اس کے آداب ہیں۔ لیکن وہ روایت میں آتا ہے کہ صحابی آئے، بیٹھنا بھی چاہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تحیۃ المسجد پڑھو۔ دیکھیے، ہم نے کہا تھا گزشتہ جمعہ کہ ہم نے تقلید کے تعلق سے جو خطبہ دیا ہے یا حنفیت کے تعلق سے جو بیان دے رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ اطمینان کر لیں کہ ہم حق پر ہیں، سچائی پر ہیں، حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اہل حدیث حضرات پر یا دوسرے مسالک پر ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ان پر حملے نہیں کر رہے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ ابو حنیفہ کی تقلید کرو رحمت اللہ علیہ، تم بھی حنفی بن جاؤ، تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، تم انگریزوں کی نقل کرتے ہو، تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں کہ مکے میں مدینے میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، تم 8 رکعت، ہم ان پر حملے نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اطمینان کے لیے کہ جب آدمی اپنے عمل کی عظمت کو پہچانتا ہے کہ میرا عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مل رہا ہے تو اسے ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اور عمل کرنے کے لیے اسے جو ہے ہمت آتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اعتراض نہیں کرے کہ تم ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہو، تم اماموں کی مانتے ہو، نبی کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک اہل حدیث بھائی صاحب نے
18 صفحات پر مشتمل ایک اعتراض نامہ سوال نامہ پیش کیا ہے. حالانکہ صاف دلی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، ہمیں بیان پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں، چوٹ کرنے کے لیے نہیں، صاف انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جو ہے وضاحت طلب کرنا چاہتے ہیں ہدایت پانے کے لیے، اللہ رسول کا طریقہ معلوم ہونے کے لیے. بے شک آپ کا شکریہ کہ آپ نے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ سوال نامہ بھیجا ہے، لیکن ایک بات میں بار بار آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ جب دعا کرو ہمیشہ ہدایت کی دعا کرو. ہدایت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے، ہدایت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سرمایہ نہیں ہے، اور ایمان سے بڑھ کر اللہ رسول پر کے طریقوں پر چلنے سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی اچھائی نہیں ہے. ہم مانگیں گے یا اللہ ہماری بٹیا کی شادی ہو جائے، یا اللہ ہمارے بیٹے کی شادی ایسی جگہ ہو جائے جہاں کروڑوں کی لاکھوں کی رقم مل جائے، یا اللہ ایسی اکلوتی بیٹی سے شادی ہو جائے کہ باپ مرے اور پراپرٹی میرے بیٹے کے نام ہو جائے. ارے مانگو کبھی ہدایت بھی مانگو اللہ سے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے ہر بیان میں اردو تقریر سے پہلے جمعہ کا خطیب کچھ عربی میں کہتا ہے. شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ کچھ گانے والے اپنے گانے کے بول سے پہلے آ ہوں کہہ کر اپنا ساز اور سر ملاتے ہیں. یہ جمعہ کا جو خطیب ہے، بیان دینے والا ہے، اپنے بیان کا سر نہیں ملاتا ہے. اس کے کبھی آپ جملے سن لیں، معنی معلوم کر لیں، آپ کا دل کانپ اٹھے گا کہ جملے کیوں بیان کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے پہلے یہ جملے کیوں کہے جاتے ہیں؟ اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کے سامنے ہم محتاج ہیں. ونستغفرہ، ہم اپنے گناہوں کی معافی اس سے طلب کرتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِهِ، اس پر ایمان لاتے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو خواہشات ہے وہ شیطان سے بڑھ کر ہے. اے اللہ ہدایت کی باتیں آنے سے پہلے، ایمان کی باتیں آنے سے پہلے اے اللہ ہمارے نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرما لے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ اعمال سیئہ، برے اعمال کی بڑی نحوست ہے، ہم اس سے بھی پناہ چاہتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یہ چیز اللہ سے مانگو. ہر جمعہ کا خطیب، وہ بریلوی ہو، وہ قاسمی ہو، اور وہ تبلیغی ہو، وہ اسلامی ہو، وہ یمنی ہو، وہ عربی ہو، وہ ترکی ہو، ہر خطیب یہ پڑھتا ہے جس کے اندر یہ جملے آتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. اللہ جسے ہدایت دے دے دنیا میں کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہیں. باپ کہے اور کوئی عالم کہے، مفتی کہے، اللہ ہدایت دینے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے راہ راست سے نہیں ہٹا سکتی. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جسے گمراہ کرے نہ خطیب اسے صحیح کر سکتا ہے، نہ عالم اسے صحیح کر سکتا ہے، نہ مفسر اسے صحیح کر سکتا ہے، نہ قاضی اسے صحیح کر سکتا ہے. مَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ ابو طالب کے سامنے ایمان اور توحید کا کلمہ پڑھنے پر پرزور مطالبہ کیا. اللہ نے آیت نازل کر دی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا خود آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت ہمارے قبضے قدرت میں ہے. ہم جسے چاہیں ہدایت دیں گے. اللہ سے ہمیشہ ایک دعا کرو، اے اللہ کچھ دے نہ دے، امیر بنا فقیر بنا، بڑا بنا چھوٹا بنا، قرضدار بنا مقروض بنا، لیکن ایک چیز سے ہمیں محروم نہ کر. اے اللہ تیری صحیح ہدایت سے تو ہمیں محروم نہ کر. یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت سے اگر آپ ہاتھ کھو بیٹھیں گے، گمراہی اللہ نے اگر آپ کے مقدر میں لکھ دی، یاد رکھو مقرر کہے گا آج جمعہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کہو کہ آج ہفتہ ہے. مقرر کہے گا کہ اب اجالا ہو رہا ہے، لیکن ضلالت کا ٹھپا تمہارے دل و دماغ پر لگ جائے گا، نہیں صاف اندھیرا ہے. مقرر کہے گا تم مرد ہو، کہے گا کہ نہیں میں عورت ہوں. گمراہی جب لگ جاتی ہے اجالا کالا نظر آتا ہے، کالا اجلا نظر آتا ہے، مرد عورت عورت مرد. اسی طریقے سے اسی وجہ سے ہر نماز کے اندر اللہ نے یہ دعا سکھلائی اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا دے. ہماری زندگیوں کی ایک رکعت اللہ کے دربار میں قبول ہو چکی ہوتی، ایک فاتحہ اللہ کے دربار میں قبول ہو چکی ہوتی، اور جس کی اہدنا الصراط المستقیم اللہ اگر قبول کیے چکے ہوتے تو ہم بے نمازی نہ بنتے، ہم داڑھی بڑھانے والے نہ بنتے، ہم بے پردہ عورتوں کو بھیجنے والے نہ بنتے. یہ لوگ
کھلم کھلا ضلالت میں مبتلا ہے، گمراہی میں مبتلا ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، سچائی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ان کی زندگی کا ایک نماز، ایک رکعت اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ کیا پڑھتے؟ ساری دنیا پڑھتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، دیوبندی، بریلوی، یہ کوئی کسی کا مخصوص کلام نہیں۔ ایک رکعت میں ایک مرتبہ اللہ نے کہہ دیا کہ چلو تمہاری دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ کے سیاست دانوں کی طرح وہ غدار ہیں، بے وفا ہیں کہ قبول تو کر لیا کہ صاحب شب برات میں قبول کر لیا، شب قدر میں قبول کر لیا، اس کے بعد ہم نہیں قبول کریں گے، ایسا نہیں۔ ایک مرتبہ جب اللہ نے کہہ دیا ہاں اے بندے اہدنا الصراط المستقیم تو نے مانگا، ہم نے دے دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میرا انعام اور احسان ہوا ہے، تو پھر مرتے دم تک وہ جو ہے راہ راست سے نہیں ہٹے گا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیشہ ہر دعا میں اللہ سے ایمان مانگو، صراط مستقیم مانگو، شرح صدر مانگو، ہدایت کی دعا کرو، ورنہ میرے بھائی ہوگا یہ سچائیاں لاکھ آئیں گی لیکن آدمی اندھے کا اندھا رہے گا، جس کو قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ دل ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، آنکھ ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں، کان ہے سننے کی صلاحیت نہیں، سب کچھ ہوگا لیکن اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے سیل لگا دی ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتی اور علماء کے بیانات سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ سے ہمیشہ مانگو، مانگنے کا کوئی چندہ نہیں ہے، مانگنے کی کوئی فیس نہیں ہے، اللہ سے یہ مانگا کرو اللہ تو ہمیں شرح صدر دے دے، ہدایت دے دے، ایمان کی بات سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ہم نے صاف طور سے بات سمجھائی تھی کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ کیوں نہ مانی جائے، صحابہ کرام کی ڈائریکٹ کیوں نہیں مانی جائے، آدمی مجبور کیوں ہے کہ ائمہ کرام کی مانے، مفصل حدیثوں کی روشنی میں اور علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں، سنتوں کے حوالے سے کہ یہ اختلافات ہیں، ان اختلافات کی روشنی میں براہ راست آج کا مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر عمل نہیں کر سکتا، مشکل ہے۔ جب انجینئرنگ کی کتابیں بازار میں ملتی ہیں، آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ اپنا گھر بناتے وقت انجینئر کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ رکھ لو، جاؤ بازار میں جاؤ، انجینئرنگ کی کتابیں ملتی ہے، دیکھ لو کتنا سیمنٹ ڈالنا، کتنا گارا ڈالنا اور کتنا فاؤنڈیشن کھودنا، کتنا پلر ڈالنا، دیکھ کر کیوں مزدوری دیتے ہو؟ آپ بیمار ہو جائے، بازار کے اندر ڈاکٹری کی کتابیں ملتی ہیں، MBBS کورس ہے، اس کی کتابیں ملتی ہیں، اس کے لیکچر ملتے ہیں، لاؤ پھر دیکھو تھرمامیٹر رکھو اور دیکھو اتنی بخار ہو تو یہ گولی کھاؤ، اتنی کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں صاحب ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اور آدمی بڑا کا بڑا لائر ہو لیکن جب خود اس پر آم پڑتی ہے، مقدمہ چلتا ہے تو خود جو ہے ڈیفنس لائر نہیں بنتا، وہ لائر کا سہارا لیتا، حالانکہ خود جانتا ہے کہ قانون کیا ہے، لا کیا ہے، سائنس کیا ہے، لیکن جب مقدمہ لڑنے کی ضرورت پڑتی ہے اور لائر کا سہارا لیتا ہے۔ ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے، خود اپنا کاٹ کر چیر کر آپریشن نہیں کر لیتا، خود اپنی سوئی نہیں چبھے لیتا، خود اپنی تشخیص نہیں کر لیتا، دوسرے ڈاکٹر کا سہارا لیتا ہے۔ انجینئر مکان بنتا ہے، دوسرے انجینئروں سے مشورہ لیتا ہے۔ ارے تم نے شریعت کو، اسلام کو، اللہ کے کلام کو، نبی کے کلام کو اتنا گھٹیا سمجھا کہ سیلف اسٹڈی سے تم نماز سیکھ لو گے، علماء کی ضرورت نہیں۔ تو اس پرچے میں اس صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو آسان کر دیا ہے، اس کے اردو ترجمے ہیں اور حدیثوں کے اردو ترجمے ہیں، جسے دیکھنے کے بعد ہمیں علماء کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میرے بھائی، جب کتاب دیکھ کر ایک سالن نہیں بنا سکتے ہو، تم ایک کمرہ تعمیر نہیں کر سکتے، ایک اپنی دوا تجویز نہیں کر سکتے، تو شریعت کا کیوں کھلواڑا بنا رہے ہو؟ ہم آپ کو منع نہیں کر رہے کہ تفسیر نہ پڑھو، حدیث نہ پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن علماء کرام کی رہبری میں پڑھو، کیونکہ ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ ان مسائل کو تم تو کیا، تمہارے دادا پردادا قبروں سے اٹھیں گے تبھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ مثال اس کی کہ وہ صحابی آئے، آنے کے بعد آقا نے فرمایا جی تم پڑھو تحیۃ المسجد پڑھو۔ یہاں کیا ہے روایت میں کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیا ہے، اور دوسری جگہ آقا نے صحیح روایتوں میں فرمایا اذا قام الخطیب فلا کلام فلا صلاۃ، جب خطیب کھڑا ہو جائے نہ نماز ہے اور نہ بات چیت ہے۔ کیا بات ہے؟
ارے اردو ترجمہ جاننے والے اور اردو کتابیں پڑھنے والے، آقا نے اس صحابی کو کیوں نماز کا حکم دیا اور وہ بخاری کی روایت میں آقا نے کیوں منع کیا، اور تو عمل کرے گا، کس پر عمل کرے گا اردو ترجمہ دیکھ کر؟ تو فقہ کی ضرورت ہے، سبق کی ضرورت ہے کہ اس وقت آقا نے جس صحابی کو کہا تھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا، کیوں آقا نے یہ حکم دیا۔ جب محدثین نے غور کیا، تدبر کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صحابی بالکل مخلوق الحال تھے، غریب تھے، مفلس تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ جمعہ میں بہت بڑا عمرہ کا طبقہ آتا ہے، ذی حیثیت طبقہ آتا ہے۔ آقا نے مصلحتاً کہا کہ تم نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے سارے لوگ دیکھیں گے جبہ پھٹا ہوا ہے، پیوند لگا ہوا ہے، پرانا ہے، بوسیدہ ہے، تو دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی ہم اس بھائی کی مدد کریں گے۔ اس مصلحت کی بنیاد پر آقا نے اس صحابی کو تحیت المسجد پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اگر تم ترجمہ رکھ کر بیٹھ جاؤ گے، دماغ پھوڑ لو گے، ٹکرے مار کر مر جاؤ گے۔ یہ کیا بات ہے کہ دونوں بخاری کی روایتیں ہیں جس میں تحیت المسجد کا حکم ہے اور وہاں کہا فلا صلاۃ ولا کلام، نماز بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اور یاد رکھو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک خطیب کے سامع کی حیثیت، سننے والے کی حیثیت ہے، جمعہ کے نمازی کی حیثیت ہے۔ گھر میں جائیں گے آپ کی حیثیت بدل جائے گی، آپ بیوی کے شوہر ہو جائیں گے۔ اولاد کے سامنے جائیں گے حیثیت بدل جائے گی، بچوں کے باپ ہو جائیں گے۔ دکان میں جائیں گے حیثیت بدل جائے گی، آپ مالک دکان بنیں گے۔ نوکر جائے گا وہ خادم، ایسے نا انسان کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، آقا ہیں، سردار ہیں اور ہمارے مولا ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہماری مائیں ہم سے جو مامتا کرتی ہیں اس سے 100 درجے زیادہ آقا اپنی امت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے باپ ہمارے ہم سے جو شفقت کرتے ہیں کروڑوں درجے زیادہ آقا امت پر شفقت کرنے والے ہیں۔ ایک پیر و مرشد جو ہدایت دیتا ہے اپنے مریدوں کو، اس سے اربوں درجے زیادہ آقا اپنی امت کے لیے ہادی ہیں۔ آقا سپہ سالار ہیں، آقا خطیب ہیں، آقا غازی ہیں، آقا مشفق ہیں، آقا مہربان ہیں، آقا حکیم ہیں، آقا طبیب ہیں، آقا امام ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں۔ جب روایت آتی ہے سامنے تو غور یہ کرنا پڑتا ہے آقا نے اس روایت کو کب، کیسے، کس حیثیت سے بیان کیا ہے۔ اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں، میری حیثیت ایک خطیب کی ہے، ایک امام کی ہے، یہ نبی کے نائب اور نبی کے خلیفہ کی ہے، لیکن جب گھر میں جاؤں گا، بازار میں جاؤں گا، میری حیثیت بدل جائے گی۔ میں دکاندار سے بات کروں گا تو نبی کا نائب اور نبی کا رسول اور امام کی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو ہے خریدار کی حیثیت میری ہو جائے گی۔ اور اگر بیپار کروں گا میری حیثیت تاجر کی ہو جائے گی۔ تو کس حیثیت میں، کس موقع پر، کس درجے میں، کسے آقا نے کیسا فرمان دیا، یہ آپ کتابیں پڑھ کر کیسے پہچانیں گے؟ مثال میں دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کیا، آپ کو معلوم کہ خواتین کو ماہواری ہوتی ہے جسے عربی میں حیض کہا جاتا ہے، اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، 3 دن سے اندر آئے تو وہ حیض نہیں، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ 3 دن سے 10 دن تک اگر آئے اسے کہتے ہیں حیض۔ 10 دن سے اوپر اگر کسی کو آ جائے، 11واں دن لگ جائے، 12واں دن لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ اب وہ عورت شریعت کی نظر میں پاک ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، شوہر کے قریب بھی جا سکتی ہے، قرآن کو چھو بھی سکتی ہے، 10 دن تک اس کے احکامات ہیں۔ ہمارے یار لوگوں نے بنا لیا کہ عورت جب زچہ ہو جائے، بچہ پیدا ہو تو 40 دن تک مرد کو لگام لگا کر کہیں جا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کہ جو کم سے کم مدت ہے وہ 10 دن، 10 دن کے بعد اگر 11 دن میں پاک ہو جائے، 12 دن میں پاک ہو جائے، وہ غسل کر کر نماز پڑھنا اس پر فرض ہے۔ وہ لاکھ پاک ہو جائے، نہیں صاحب تیرا چھلا نہیں ہوا، جب تک یہ عورت قل واللہ اور جو ہے درود پڑھ کر غسل خانے میں اٹیچ بیت الخلاء رہتا ہے، وہاں پاخانہ رہتا ہے، وہاں بچہ پیشاب کرتا رہتا ہے، یہ ماں صاحبہ، نانی، ساس صاحبہ پڑھ کر پانی ڈالے، یہ کس نے کہا بھی پڑھ کر پانی ڈالو بیت الخلاء میں، اور زچہ کو ناپاک عورت کو، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ عورت جب پاک ہو جائے 10 دن کے بعد، نفاس میں بچہ پیدا ہونے کے بعد
10 دن کے بعد 11ویں دن 12ویں دن 20ویں دن الگ الگ طبیعتوں سے الگ الگ دن پاک ہوتی ہے. جس دن پاک ہوئی اسی وقت اس پر جو ہے نماز فرض ہو گئی اور مرد سے ملنا جائز ہو گیا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اقرار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خون ہمیشہ جاری رہتا ہے، مجھے حیض ہمیشہ آتا ہے. یہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، اس میں کوئی حجاب نہیں. آپ کہیں گے مولانا کھڑے ہو کر ماہواری کے مسائل بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون امت کی بیٹی اپنے شفیق باپ سے جا کر پوچھ رہی ہے. حق ہے اسے پوچھنے کا، اور کون سا دربار ہے جہاں اس کے مسائل کا حل ہو. اے آقا مجھے 10 دن کے بعد بھی جاری رہتا ہے، خون جاری رہتا ہے، میں کیا کروں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک کام کرو، ظہر اثر کے لیے غسل کر لو. ایک غسل کر لینے کے بعد ظہر سے پہلے ظہر گزار لو، اثر گزار لو، پھر اس کے بعد اثر کے بعد ایک غسل کرو. غسل کر لینے کے بعد اس غسل سے مغرب اور عشاء پڑھ لو. یہ حدیث ہے اور یہ حدیث سچی ہے. میں اہل حدیث حضرات سے جو کہتے ہیں حدیث پر عمل کرو، اماموں کی نہ لو، قیاس کو نہ لو، صحیح حدیث لو، بخاری کی لو، ترمذی کی لو، ابو داؤد کی لو، اس حدیث پر کیا تم عمل کر پاؤ گے؟ جب تک اس حیثیت کو نہیں جانو گے. آقا نے اس خاتون کو جو مسئلہ بتلایا، یہ شریعت کے لحاظ سے بتلایا یا علاج کے لحاظ سے بتلایا، یہ تجویز نہیں کر لیتے اس وقت تک عمل جائز نہیں. جبکہ شریعت کا مسئلہ دوسری روایتوں میں یہ ہے، آقا نے فرمایا اگر کسی خاتون کو 10 دن کے بعد بھی ماہواری آئے اور خون جاری ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کرے، وضو کرتی رہے، نماز پڑھتی رہے. لیکن یہاں کیا فرمایا اس خاتون سے کہ تم 2 نمازوں کے لیے غسل کر لو، ظہر اثر کے لیے اور پھر مغرب عشاء کے لیے غسل کر لو. تو کیا غسل کرنا ضروری نہیں؟ آقا کی یہاں حیثیت ایک مشفق طبیب اور حکیم کی تھی، اور جو خاتون آئی تھی اس کی حیثیت مریضہ کی تھی، مستفتیہ کی نہیں تھی کہ نہ وہ فتویٰ پوچھ رہی تھی نہ آقا نے فتویٰ دیا. وہ علاج کرنے آئی تھی، آقا نے علاج بتلایا. اب ایک فقیہ کا کام ہے، مجتہد کا کام ہے کہ وہ اس روایت کے بیک گراؤنڈ کو سمجھے کہ یہ علاج کے لیے ہے، یہ شرعی مسئلہ بتانے کے لیے نہیں. تو اسی وجہ سے یہاں آ کر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس اردو قرآن کا ترجمہ ہے، اردو روایتوں کا ترجمہ ہے. اس کا کیا کریں گے آپ کہ جہاں آقا نے علاج کے لیے کہا ہے، یا آقا کبھی ڈانٹنے کے لیے بھی کہتے تھے، آقا کو حق ہے، آپ نہیں ڈانٹیں گے، آپ نہیں ماریں گے، آپ نہیں شفقت کون کرے گا؟ سب کچھ تو وہی ہے، ہمارے سب کچھ وہی ہے. آپ کو ڈانٹنے کا بھی حق ہے، آپ کو مارنے کا بھی حق ہے، آپ کو تربیت کرنے کا بھی حق ہے. استاد سب کچھ کر سکتا ہے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے نماز پڑھی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، شاید وہ صحابی میں اسی طرح پڑھ لیے، فٹافٹ کبا ٹھوک مارتا ہے پانی پینے کے لیے، ایسا انہوں نے نماز پڑھا اور جانے لگے، فٹافٹ جانے لگے. آقا نے فرمایا تشریف لائیے صاحب. آئے، کہا تم نے نماز پڑھی؟ صلی تو یا رسول اللہ، ہاں میں نے نماز پڑھی آپ کے سامنے. آقا نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. حالانکہ نماز پڑھی ہے اس نے، آقا کے سامنے پڑھی ہے. آقا نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز پڑھ. دوسری مرتبہ پڑھا، اسی طریقے سے پڑھا، اور ارجنٹ تھا، تاخیر ہو رہی تھی اسے کہ پتہ نہیں کیا کر کے آیا تھا، پھر جانا چاہ رہا تھا. پھر فرمایا آقا نے صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، پڑھ رہا ہے نماز، آقا فرمانے سے تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس کے بعد مجبور ہو گئے، آقا بتلائیے کیا مسئلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب تک رکوع کو، سجدے کو، ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اللہ اس نمازی کے نماز کو قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے ہم نے تمہیں بار بار نماز کو دہرانے کا حکم دیا. سوال یہ، آقا نے اس کے ٹائم کو ویسٹ کیوں کیا؟ جب ایک مرتبہ نماز پڑھی بلا کر ڈانٹتے تھے، آقا کو حق تھا، تھپڑ مار کر کہہ سکتے تھے، اور جو ہے جرا لگا کر آقا کو حق تھا، حق بجانب ہے. آپ میں سے جس نے مار کھائی وہ بھی خوش نصیب ہے کہ آقا نے جسے ڈانٹا وہ بھی خوش نصیب ہے. ایک مرتبہ پر روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اگر زنا کرتا ہے اور چوری کرتا ہے، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے بعد اس کا ایمان اس کے اندر لوٹ کر آ جاتا ہے. ایسی کچھ روایت تھی. لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پریشر ڈال کر
اسے وہ بات سمجھا رہے تھے، صحابی کو سمجھا رہے تھے، مان نہیں رہے تھے۔ آخر میں مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رغمی انفی ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے یہ بات ہو کر رہے گی۔ حالانکہ ایک گالی تھی، محبت بھری ایک جو ہے جملہ تھا، ایک آدمی کو ڈرامے کا کلمہ تھا کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، لیکن صحابی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ اتنا پسند آیا کہ جب اس روایت کو بیان کرتے تو کہتے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا۔ کتنی محبت تھی، آقا نے جو جملہ فرمایا اسے وہ اس جملے کو بھی، حالانکہ ان کے خلاف تھا وہ جملہ کہ یہ کوئی عزت کی بات، اگر آدمی ناک مٹی میں لگڑے عزت نہیں، وہ ذلیل ہونے کی بات، لیکن آقا نے فرمایا تو یہ بات بڑی پسند تھی۔ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے اندر ایک رکعت جو ہے چھوٹ گئی، امت کو مسئلہ بتانا تھا کہ نماز میں اگر سہو ہو جائے، سجدے سہو کیسے کیا جائے گا، اللہ نے نبی سے سہو کروا کر سہو کا مسئلہ آقا سے جو ہے امت کو بتلا دیا، ورنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح دکانوں کا اور بیویوں کا حساب کتاب نہیں کر رہے تھے، اللہ کو خود منظور تھا کہ امت کو سجدے سہو کے مسائل بیان کیے، تو ایک رکعت چھوٹ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہے، طلحہ ہیں، زبیر ہے، کئی صاحب ہیں، سب خاموش کہ کسی کو ہمت نہیں، آقا سے کون بات کرے، وہ جلال، وہ روب، وہ دبدبا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والے صرف 12-13 صحابی ہیں۔ صحابہ کتنے تھے؟ 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے دیکھا اور دیکھنے کی حالت میں ایمان لائے، لیکن آقا کے حلیے کو بیان کرنے والے صرف 12-13 صحابی۔ کیوں؟ دیکھا نہیں، جی بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے، تاب نہیں لا سکتے تھے۔ سورج کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی سورج کا سائز بولے، سورج کا حلیہ بولے، دیکھے کس میں تاب ہے، آقا کو دیکھنے کی تاب کس میں تھی، ہمت کس میں تھی، سوائے 12-13 صحابہ کے کسی نے آقا کے حلیے کو بیان نہیں کیا، جی بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا، آقا کا دبدبا تھا، روب تھا، یہ سورج کی روشنی تھی جسے جو ہے سامنے والے برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ تو اب یہ کون کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کو کم کر دیا، چھوڑ دیا، سب خاموش بیٹھے، بات کرنے کسی کو ہمت نہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ گھٹنے تک جا رہے تھے، گڑگے تک، دونوں ہاتھ ذرا لمبے تھے، وہ تھے گاؤں والے، اور گاؤں والے جو ہوتے ہیں ان کو ادب احترام پوزیشن کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایک آدمی جسے ادب احترام معلوم ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن عام آدمی جا کر کہہ دو پرائم منسٹر سے بات کر، وہ جا کر بات کر لے گا، اسے کیا معلوم کیا پرائم منسٹر ہوتا ہے، کیا عام کسان ہوتا ہے، وہ جا کر بات کر لے گا۔ تو ذوالعلین جو صحابی تھے، ان کے ہاتھ جو لمبے تھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام قصرت الصلاۃ ام نسیتا، یا اللہ کے رسول کیا نماز کے درمیان وحی نازل ہو کر 4 کے 3 ہو گئے؟ اللہ اکبر، کیا ادب، کیا احترام تھے وہ گاؤں کے صحابی، بھولے بھالے صحابی، کتنا الفاظ کے اندر ادب احترام، اعتراض کرنے والے، سوال کرنے والے اس قانون کو مد نظر رکھے کہ سوال بھی ادب احترام میں کیا جائے، اس کی لطافت بڑھ جاتی ہے۔ یہ نہیں پوچھا کیا تمہیں بھول گئے نا، کئی کو 3 رکعت پڑھائی تو پوچھ سکتے تھے، کہا ام قصرت الصلاۃ، مسجد القبلتین مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، آقا نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھائی، پھر 2 رکعت کے بعد وحی آ گئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف آپ کر دیجیے۔